ہم سے عبداللہ بن محمد بن اسما نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے جویریہ بن اسما نے نافع سے، ان سے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خندق سے فارغ ہوئے، ابو سفیان لوٹے تو ہم سے آپ نے فرمایا کوئی شخص بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے سے پہلے نماز عصر نہ پڑھے۔ لیکن جب عصر کا وقت آیا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہ نے راستے ہی میں نماز پڑھ لی، اور بعض صحابہ رضی اللہ عنہم نے کہا کہ ہم بنو قریظہ کے محلے میں پہنچنے پر نماز عصر پڑھیں گے، اور کچھ حضرات کا خیال یہ ہوا کہ ہمیں نماز پڑھ لینی چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ نہیں تھا کہ نماز قضا کر لیں۔ پھر جب آپ سے اس کا ذکر کیا گیا تو آپ نے کسی پر بھی ملامت نہیں فرمائی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 946۔ ہم سے مسدد بن مسرحد نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے عبدالعزیز بن صہیب اور ثابت بنانی نے بیان کیا، ان سے حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صبح کی نماز اندھیرے ہی میں پڑھا دی، پھر سوار ہوئے، پھر آپ خیبر پہنچ گئے، اور وہاں کے یہودیوں کو آپ کے آنے کی اطلاع ہو گئی اور فرمایا اللہ اکبر، خیبر پر بربادی آ گئی۔ ہم تو جب کسی قوم کے آنگن میں اتر جائیں تو ڈرائے ہوئے لوگوں کی صبح منحوس ہوگی۔ اس وقت خیبر کے یہودی گلیوں میں یہ کہتے ہوئے بھاگ رہے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم لشکر سمیت آ گئے۔ راوی نے کہا کہ روایت میں لفظ خمیس لشکر کے معنی میں ہے۔ آخر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فتح ہوئی، لڑنے والے جوان قتل کر دیے گئے، عورتیں اور بچے قید ہوئے، اتفاق سے صفیہ تحیہ قلبی کے حصے میں آئیں، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح کیا اور آزادی ان کا مہر قرار پایا۔ عبدالعزیز نے ثابت سے پوچھا ابو محمد کیا تم نے انس رضی اللہ عنہ سے روایت دریافت کیا تھا کہ حضرت صفیہ کا مہر آپ نے مقرر کیا تھا؟ انہوں نے جواب دیا کہ خود انہی کو ان کے مہر میں دے دیا تھا۔ کہا کہ ابو محمد اس پر مسکرا دیے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 947۔ ہم سے عبداللہ بن یوسف نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے نافع اور عبداللہ ابن دینار سے خبر دی، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے کہ ایک شخص نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے رات میں نماز کے متعلق معلوم کیا، تو آپ نے فرمایا کہ رات کی نماز 2 رکعت ہے، پھر جب کوئی صبح ہو جانے سے ڈرے تو 1 رکعت پڑھ لے، وہ اس کی ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 990۔ اور اسی سند کے ساتھ نافع سے روایت ہے کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما وتر کی جب 3 رکعتیں پڑھتے تو 2 رکعت پڑھ کر سلام پھیرتے، یہاں تک کہ ضرورت سے بات بھی کرتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 990-91۔ ہم سے عبداللہ بن مسلمہ نے بیان کیا، ان سے امام مالک نے بیان کیا، ان سے مخرمہ بن سلیمان نے بیان کیا، ان سے قریب نے، اور انہیں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے خبر دی کہ آپ ایک رات اپنی خالہ ام المومنین میمونہ کے یہاں سوئے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں اپنے بستر پہ عرض میں لیٹ گیا اور رسول اللہ اور آپ کی بیوی لمبائی میں لیٹی۔ آپ سو گئے، جب آدھی رات گزر گئی یا اس کے لگ بھگ تو آپ بیدار ہوئے، نیند کے اثر کو چہرہ مبارک پر ہاتھ پھیر کر آپ نے دور کیا۔ اس کے بعد آل عمران کی 10 آیتیں پڑھی، پھر ایک پرانی مشک پانی کی بھری ہوئی لٹک رہی تھی۔ آپ اس کے پاس گئے اور اچھی طرح وضو کیا اور نماز کے لیے کھڑے ہو گئے۔ میں نے بھی ایسا ہی کیا، آپ پیار سے اپنا داہنا ہاتھ میرے سر رکھ کر اور میرا کان پکڑ کر اسے ملنے لگے۔ پھر آپ نے 2 رکعت نماز پڑھی، پھر 2 رکعت، 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 سب 12 رکعتیں، پھر 1 رکعت وتر پڑھ کر آپ لیٹ گئے، یہاں تک کہ مؤذن صبح صادق کی اطلاع دینے آیا تو آپ نے پھر کھڑے ہو کر 2 رکعت سنت نماز پڑھی، پھر باہر تشریف لائے اور صبح کی نماز پڑھائی۔
صحیح بخاری حدیث نمبر 992۔ ہم سے یحییٰ بن سلیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہم سے عبداللہ بن وہب نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں عمر بن حارث نے خبر دی، ان سے عبد الرحمن بن قاسم نے اپنے باپ قاسم سے بیان کیا، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رات کی نمازیں دو دو رکعتیں ہیں، اور جب تو ختم کرنا چاہے تو ایک رکعت وتر پڑھ لے، جو ساری نماز کو طاق بنا دے گی۔ قاسم بن محمد نے بیان کیا کہ ہم نے بہت سو کو 3 رکعت وتر پڑھتے بھی پایا ہے، اور 3 یا 1 سب جائز، اور مجھ کو امید ہے کہ کسی میں قباحت نہ ہوگی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 993۔ ہم سے ابو الیمان نے بیان کیا، انہوں نے کہا کہ ہمیں شعیب نے زہری سے خبر دی، انہوں نے کہا کہ مجھ سے عروہ بن زبیر نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہما نے انہیں خبر دی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 11 رکعتیں وتر اور تہجد کی پڑھتے تھے۔ آپ کی یہی نماز تھی، مراد ان کی رات کی نماز تھی۔ آپ کا سجدہ ان رکعتوں میں اتنا لمبا ہوتا تھا کہ سر اٹھانے سے پہلے تم میں سے کوئی شخص بھی 50 آیتیں پڑھ سکتا، اور فجر کی نماز فرض سے پہلے آپ سنت 2 رکعتیں پڑھتے تھے، اس کے بعد ذرا دیر اپنے پہلو پر لیٹ رہتے، یہاں تک کہ مؤذن بلانے کے لیے آپ کے پاس آتا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 994۔ ہم سے ابو النعمان نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے حماد بن زید نے بیان کیا، کہا کہ ہم سے انس بن سیرین نے بیان کیا، کہا کہ میں نے ابن عمر رضی اللہ عنہما سے پوچھا کہ نماز صبح سے پہلے کی 2 رکعتوں کے متعلق آپ کا کیا خیال ہے، کیا میں ان میں لمبی قرات کر سکتا ہوں؟ انہوں نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی نماز تہجد 2 رکعت کر کے پڑھتے تھے، پھر 1 رکعت پڑھ کر ان کو طاق بنا لیتے، اور صبح کی نماز سے پہلے کی 2 رکعتیں سنت فجر تو اس طرح پڑھتے گویا اذان اقامت کی آواز آپ کے کان میں پڑ رہی ہے۔ حماد کی اس سے مراد یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلدی پڑھ لیتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 995۔